السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی کتاب ہے اربعین نووی، اور حدیث ہے آج کا ٹاپک ہے شبہات والی چیزوں سے بچنا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اجتناب کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، ایک سائڈ پر ہو جانا، جم سے ہے، ٹھیک ہے، جیم نون با، جم کہتے ہیں سائڈ، تو اجتناب کہتے ہیں سائڈ پر ہو جانا، ہٹ جانا، بچ جانا، رک جانا، ٹھیک ہے۔ شبہات، شبہات کیا ہوتی ہے؟ ہم اردو میں بھی شبہات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو شک والی چیزیں، ٹھیک ہے، شک۔ ہاں، تو اب حدیث کیا ہے؟ عن ابی محمدن، تو ابی محمدن یہ کیا ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو یہ اصل میں ابو ہوتا ہے، ابو محمد، مگر ان کی وجہ سے ابھی پڑھتے ہیں، تو ابو محمد یہ کیا چیز ہوئی؟ جب کسی کا نام ابو کے ساتھ شروع ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کنیت ہوتی ہے، کنیت، ٹھیک ہے، ہاں کنیت ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ عربی میں جب یہ ایک عربی میں اب بھی کرتے ہیں ایسا، ہاں بالکل، محمد، ابو محمد، تو محمد جو ہے جس شخص کی بات کر رہی ہوتی ہے، تو ابو کے بعد جو نام آتا ہے وہ اس کا پہلا بیٹا عام طور پر ہوتا ہے، یا اس کی بعض اوقات کسی اور وجہ سے اس کو کنیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو محمد، محمد کے والد، لیکن یہ اصل میں کنیت ہے، کس کی کنیت ہے؟ الحسن بن علی بن ابی طالب، الحسن بن ابی علی بن ابی طالب، تو یہ کون ہوئے؟ حضرت حسن یہ کون ہے؟ اچھا، آپ کو ٹیکسٹ نظر نہیں آتا؟ اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل، یہ حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ ہوا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کس کے راوی کون ہے؟ امام یعنی امام تو حضرت حسن بن علی بن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت حسن کی کنیت کیا تھی؟ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے؟ حضرت حسن کی کنیت کیا تھی اس حدیث سے؟ ہمیں کیا ابو محمد، ماشاءاللہ، ابو محمد حضرت حسن کی کنیت تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سبت رسول اللہ، سبت کہتے ہیں نواسے کو، ٹھیک ہے، تو نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یعنی کہ جو راوی جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت حسن کا پورا تعارف کرایا کہ یہ حدیث کس کی ہے؟ حضرت حسن بن ابی طالب کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ٹھیک ہے، وَرَيْحَانَتِهِ، اور ان کی خوشبو تھے، ٹھیک ہے، ریحان کہتے ہیں خوشبو کو۔ حضرت حسن کو راوی پیار سے کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ کی خوشبو تھے، ٹھیک ہے۔ یہ راوی اپنی طرف سے، اور بہت سے یہ ایک طرح سے حضرت حسن کے بارے میں کہا جاتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں ملتے بھی تھے، جیسے حضرت حسن جو تھے، تو آپ کو بہت سے لوگ ریحانتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، ٹھیک ہے۔ تو رضی اللہ عنہما کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی بھی مسلمان تھے اور حسن بھی مسلمان تھے، تو تسمیہ آیا ہے، باپ اور بیٹے دونوں کا نام لیا گیا ہے، دونوں مسلمان، ہاں، تو اس لیے۔ تو اب ترجمہ یہاں تک کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔
قالا انہوں نے کیا کہا حفظتو من رسول اللہ، حفظتو حفظہ کہتے ہیں حفاظت کر لیا، یعنی کہ یاد کر لیا. ہم اردو میں بھی حفاظت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، حفظہ. تو کسی چیز کو ہم کہتے ہیں اس نے قرآن حفظ کیا ہے نا، ہم حفظ کہتے ہیں نا. تو حفظ کہنا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سینے میں محفوظ کر لیا ہے، میں نے یاد کر لیا ہے. تو حفیظ تو میں نے یاد کر لی ہے، ہاں میمورائز کر لیے. من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات یاد کر لی ہے. تو کیا بات تھی؟ دا. یہ اب حدیث شروع ہوتی ہے. دا دا کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ دے، دور کر دے. ٹھیک ہے، دا ما یریبکا. دا دا کرنا کسی کو جیسے دور کر دینا اپنے سے، ٹھیک ہے، ترک کر دینا. دا چھوڑ دو، ترک کر دو، دور کر دو. ما یریبکا، ہاں ہاں بالکل ودا سے ہے. ماشاءاللہ یہ ودا سے ہے. آپ نے بہت اچھی طرح ماشاءاللہ آپ نے صحیح بالکل اندازہ لگایا. ودا کرنا بھی اسی سے ہے. دا ما یریبکا، یریبکا یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یریبکا. کوئی بتا سکتا ہے؟ یریبکا. اصل میں یریبو کا ہونا چاہیے، یہاں پر دمہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر غلطی ہے. ٹھیک ہے، ما یریبو کا. ریب، ریب ماشاءاللہ. ریب جو ہے شک کہتے ہیں نا. ہم کہاں پڑھا ہے قرآن میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو دا ما یریبو کا، یریبو کا مطلب ہے کہ جو چیز تم کو شک میں ڈالے. ٹھیک ہے، یریبو وہ شک میں ڈالے، کا تجھ کو، الا طرف، ما جو لا یریبو کا جو شک میں نہ ڈالے. اب ترجمہ پورا کیا ہوا کہ اس چیز کو چھوڑ دے انسان جو شک والی ہو، اور اس کو لے لے جس میں شک دور ہو جائے. ٹھیک ہے، جس میں شک نہ ہو اس کو لے لے، اور جس میں شک ہو اس کو چھوڑ دے. یہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت اہم ہے، اور یہ اس سے علماء نے اسلام کا ایک بہت بڑا اصول اور قاعدہ سمجھا ہے اس حدیث کو. ٹھیک ہے، اس حدیث کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ایک اسلام کے قاعدے کے بنانے کے لیے. میں انشاءاللہ آپ کو مثالیں بھی دوں گی. تو دا ما یریبکا الا ما لا یریبکا، کہ جہاں بھی شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو یا شک کو دور کر دو. دیکھیے دو باتیں ہو سکتی ہیں. شک، ایک کام میں شک ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، کچھ اور کام کرو جس میں آپ کو شک نہیں ہے. یا پھر جو شک ہے تو پھر انتظار کرو، شک کو پہلے دور کرو اور پھر وہ کام کرو. ٹھیک ہے، تو اس کا اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور یہ حسن صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ حسن ہے، حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے، جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو. تو نے الفاظ کی وضاحت آلریڈی کر لی. اب دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی ایک شک والی چیزوں کی ایک حدیث پڑھی ہے نا، کہ انسان جس چیزیں میں شک ہو اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، حدیث پہلے حدیث نمبر 6 تھی، اس میں تھا کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ دینہ وعرضہ. جس نے شبہات یعنی مشتبہ امور سے احتیاط کی، اس نے اپنے دین اور عزت کی محفوظ کر لیا. تو دیکھیں اسلام جو ہے نا، دین ہمارا جو ہے وہ شک پر نہیں ہے، یقین پر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہر جگہ پر
کہ جہاں بھی شک پیدا ہو جائے تو وہاں پر پہلے علم حاصل کر کے یا تو شک کو دور کرو کہ اب یہ کام واقعی میں غلط ہے یا اس کام کو کرنا جائز ہے، یا پھر شک والی چیز اب آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ شک کو دور کریں اور یقین حاصل کریں کہ اس کام کو کریں، تو پھر اگر آپ کو کوئی ایسی دلیل نہیں مل رہی تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسلام میں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن بہت سے جو مشتبہات امور ہیں، اور دیکھیں یہ ایک طرح سے انسان کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہمارے لیے کر دیتے ہر چیز، تو پھر ایک تو یہ کہ اسلام میں بہت سختی آ جاتی، شروع سے پہلے دن سے ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا جاتا، تو اسلام میں بہت زیادہ سختی آ جاتی۔ اس لیے بہت سے امور کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ ان کی وضاحت نہیں فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طرح سے اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے دین میں وسعت بھی آ جاتی ہے، اس سے کہ ایک کام کو کرنے کے کچھ طریقے، پھر علماء اس پر پھر ریسرچ کرتے ہیں اور اس پر فتاوی دیتے ہیں، اور ان کی ریسرچ کی وجہ سے ہمارے لیے وسعت آتی ہے اور ہم ان پر عمل کر کے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے مشتبہات کا، اور دوسرا مشتبہات آزمائش بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی اصل نیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اس کو یہ فکر ہوگی کہ میں شک والا کام کر کے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا کہ نہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے شک والا کام کرنا ہی نہیں ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو یہ تقویٰ ہے۔ اب ہمیں اس میں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ایک چراگاہ ہے، وہ اللہ کی چراگاہ اس کے حلال اور حرام ہے۔ جب انسان بہت زیادہ شک والے کام کرتا ہے کہ یہ حلال، اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے یہ کام یا حلال ہے، پھر بھی کرتا ہی رہتا ہے لاپرواہی سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے اور گناہوں کو شیطان کے لیے دروازہ کھول دے کہ شیطان اس پر حاوی ہو جائے اور پھر وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں، کیونکہ دیکھیں جتنا ہمارے اندر تقویٰ ہوگا نا، شیطان اتنا ہی کمزور ہوگا ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہے اس پر شیطان سے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو شیطان ان سے ڈرتا ہے کہ نہیں، میں اس بندے کو میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عمر آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا وہ حال تھا کہ وہ اتنے اسٹرکٹ تھے دین کے بارے میں کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا کہ وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہماری نیت ایسی ہے کہ نہیں، مجھے کسی طرح اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ تقویٰ جو ہے ہمارا ہتھیار ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اگر ہم شک والی چیزوں میں پرواہ نہیں کریں گے، دیٹ مینس کہ ہم کو اللہ سے بہت ڈر نہیں لگتا، ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کیا ہے، واضح حلال تو نہیں ہے، واضح حرام تو نہیں ہے، تو ہم کر لیتے ہیں، تو کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے ہم سے، تو ہم کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، البر حسن الخلق وَإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البر، ہاں شیطان کے اگینسٹ ویپن ہے ہمارا تقویٰ جو ہے، وہ ہم کو قوت دیتا ہے کہ شیطان ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم اگر کمزور پڑتے ہیں ہماری خواہشات کے آگے کہ چلو نا کیا ہے، اب شک ہے تو کیا ہے، پکی بات تو نہیں ہے نا، چلو ہم کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، پھر وہ ہمیں آہستہ آہستہ پکی بات پر بھی حرام کام کرنے کے لیے خوش کر لیتا ہے، کامیاب کر لیتا ہے۔
जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अपना दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ के सो जाएं हम कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं ना, लॉक करके सोते हैं। हमने लॉक नहीं किया और हल्का सा खुला रह गया, हम सो गए, तो अगर वहां से कोई चोर गुजरता है तो उसके लिए उसको ज्यादा हिम्मत होगी ना कि अरे इसका तो दरवाजा ही खुला है, चलो मैं चला जाता हूँ। लेकिन दरवाजा लॉक है तो वो हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है, कि दरवाजा तोड़े या कुछ ऐसा करे। तो इसी बिल्कुल यही हाल ईमान का भी है कि जितना मजबूत हम तकवा करेंगे इतना शैतान के लिए हम मजबूत होंगे, तो उसको भगा सकते हैं। अच्छा, फिर इस हदीस में अल बिर्रु, बिर कहते हैं, आपको पता है बिर का मानी क्या है ना, पता है? अल बिर क्या है? नेकी है ना, हाँ नेकी, माशाल्लाह। अल बिर्रु नेकी, हुस्नुल खुल्की, हुस्नुल खुल्की हुस्न अखलाक है, यानी कि बेहतरीन अखलाक जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करना हर चीज में, वो क्या है? वो नेकी का नाम है। वल इस्मु, और गुनाह क्या है? इसम कहते हैं गुनाह को। और इस्मु माहा का फद्रिक, जो चीज तुम्हारे दिल में खटके कि पता नहीं सही है या नहीं, तो वो क्या है? वो इस्म है, वो गुनाह है जो खटकता है। अब इस हदीस का मानी क्या है कि इंसान जब ये अल्लाह ताला पर जो बिलीवर होता है, अल्लाह का ईमान, अल्लाह के लिए ईमान जिसके दिल में होता है, फिर अल्लाह उसके दिल को ऐसा बना देता है कि जब वो नेकी करता है तो उसको खुशी महसूस होती है। और जब हल्का सा भी गुनाह का काम होता है जिसमें शक भी है कि ये गुनाह है और वो करने लगता है, तो उसके दिल में खटक आती है, ठीक है, खुद ब खुद कोई ना भी कहे तो उसका दिल उसको खटकाता है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं ये काम नहीं करो। मिसाल के तौर पर देखिए, जब हम रमजान में हम रोजे रखते हैं, सारा दिन भूखा रहते हैं, रात को सही सोते नहीं है, नमाज इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं रात को, लेकिन क्या हम हमारे दिल में खुशी होती है कि हमने ये सब कुछ किया है? हम हालांकि तकलीफ उठा रहे होते हैं, लेकिन कितनी खुशी होती है ना जब हम पूरा रोजा कर लिया हमने और रात को अफ्तार करते हैं मगरिब पर और तरावी करके घर लौटते हैं सोने से पहले, तो कितनी ज्यादा हमारे दिल में खुशी होती है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखिए इसके अगेंस्ट, अच्छा, और फिर सदका करते हैं। देखिए सदका क्या करते हैं कि हम अपने अपने माल में से उठा के किसी को दे देते हैं। अब सदका करने के बाद क्या इंसान को अफसोस होता है, हाय मेरा माल चला गया, ये मेरा इतना नुकसान हो गया? कभी ऐसा होता है? सदका करने के बाद नहीं, कभी नहीं होता। इंसान को खुशी होती है। गोया नेकी जो है मुसलमान के लिए बिल्कुल खुशी का सबब है। लेकिन इसके मुकाबले में देखें, इंसान, आपने मिसाल के तौर पर आप गए कहीं शॉपिंग के लिए, ठीक है, और आपने घर आके आपने अपना हिसाब किताब देखा, पर्ची देखी, तो आपको लगा के वो जो क्लर्क था उसने गलती की है, एक महंगी चीज आपने उठाई थी, उसका चार्जेस उसने बहुत कम लगाए हैं। अब फायदा तो आपको हो गया, लेकिन अगर आप उस चीज को रखते हैं तो क्या आपके दिल में बहुत खुशी होती है या एक खटका सा लगा रहता है कि मुझे जाके उसको करेक्ट करना चाहिए? होता है ना, खटका सा फील होता है ना कि ये तो उसकी गलती हो गई, तो हमें गलती से इसने कीमती चीज उठा के दे दी, कम प्राइस भी, हालांकि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर ईमान हमको बेचैन करता है कि नहीं, हम बेहतर है कि जाके इसको करेक्ट करें। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि बैंक से पैसे निकालते हुए गलती करके वो हमारे फेवर में कर देता है, तो भी हम जो है हमको चैन नहीं आ रहा होता है, हमें खटका लगा हुआ होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो इवन दो बजाय हमारे फायदे के होते हैं, लेकिन उनको हमें हमारा दिल हमें बताता है कि नहीं ये गलत है, तो हमें एक दिल में खुशी नहीं होती। वो काम हो भी जाता है तो हमें एक दिल में जैसे एक मनफी सी फीलिंग होती है। तो ये हमारा दिल आईना होता है। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे ईमान और हमारे तकवा की वजह से हमारे दिल को आईना बना देते हैं कि हमें हमारा दिल खुद हमें खटका देता है जब गलत काम होने लगता है, और जब सही काम कर रहे हो तो हमारा दिल हमें खुश करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास ये सहाबी आए और उन्होंने कहा, हजरत वाबिस साहब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे आप
बताएं कि नेकी क्या है, ठीक है, तो असल और गुनाह क्या है। इस सहाबी ने क्या पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। आप ने क्या फरमाया कि उनके उस सहाबी के सीने पर हाथ मार के कहा कि अपने दिल से पूछ लो, ठीक है। क्या मतलब है, 3 बार आपने ये बात रिपीट की कि अपने दिल से पूछ लो, यानी कि एक मोमिन का दिल उसे बताता है। अगर आपको बहुत से मामलात ऐसे हैं, बहुत से उमूर ऐसे हैं जिसमें आपको बज़ाहिर ना कुरान और हदीस से नहीं पता चलता, लेकिन आपका दिल आपको बताता है कि ये बात सही है और ये बात गलत है। एक बात पर आपको दिल में खुशी होती है और एक में आपका दिल आपको टोकता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे के हम जो है अपने दिलों को, हमारे दिल आईने की तरह बन जाएं कि हम हर नेकी पर हमारा दिल हमें खुश कर दे, और हर बुराई चाहे छोटी से छोटी हो अल्लाह ताला हमारे ज़मीर को इतना मजबूत कर दे कि हम उस काम से बचने लगे। और सुबह जहाँ भी होते हैं वहाँ पर हमें बहुत एहतियात करें हम कि शक वाली चीज़ को या तो शक दूर करें, या अगर शक दूर नहीं हो सकता तो फिर उस काम को छोड़ दें। मिसाल मैं आपको एक दूंगी, देखिए नमाज हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब नमाज पढ़ते पढ़ते जैसे 4 रकात की नियत की थी, अब हमें पता नहीं 4th रकात पढ़ी, हमें लगा कि शायद हमने 3 पढ़ी है या पता नहीं 4 पढ़ी। अब हम सही नहीं, हमारे दिल में शक आ जाता है अचानक से कि पता नहीं मैंने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम शक पैदा हो गया, अब हम क्या सलाम फेर देते कि नहीं नहीं 4 पढ़ ली होंगी। हम क्या करते हैं, कोई मुझे बताए कि जब नहीं, हम क्या करें, दोबारा नहीं पढ़े। देखिए अगर सलाम फेर भी दें और फिर आपको ख्याल आए कि शायद मैंने तो 3 पढ़ी थी 4 नहीं पढ़ी थी, फिर क्या करें, हम सजदा सहू करना है। लेकिन सजदा सहू से पहले 1 रकात पढ़ लेनी है ताकि हम श्योर हो जाए कि अगर हमने 3 पढ़ी थी तो एक 4थी रकात अब हमारी हो गई, और अगर हमने 4 पढ़ी होगी और ये 5वीं रकात है तो अल्लाह सुब्हान ताला उससे हमें सब अजर दे देगा, लेकिन हम अपनी नमाज को पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ, 1 रकात और पढ़ के सजदा, पूरी नमाज नहीं रिपीट करेंगे। देखिए अगर हम सलाम भी फेर देना, जैसे अगर सलाम फेरने के बाद हमें ख्याल हुआ कि शायद मैंने 3 रकात के बाद सलाम फेर दिया है, अब मैं क्या करूं, तो आप पूरे 4 रकात दोबारा नहीं पढ़ेंगी और आप दोबारा पूरी, जैसे आप सिर्फ नियत दिल में ये करेंगी कि मैं उस नमाज में मुझसे जो कमी हो गई उसको पूरी कर रही हूँ। और कोई जैसे अल्लाह अकबर या ऐसे नहीं, बस जिस तरह से आप एक रकात के लिए उठकर पढ़ना शुरू कर दे, इसी तरह बस आप पूरे फातिहा पढ़ेंगी, और अगर आयत पढ़ने का है तो आयत पढ़ेंगी, और उस रकात को मुकम्मल करके फिर क्या करेंगी कि आप तशहुद पढ़ के सलाम फेरेंगी, और सलाम के बाद आप 2 सजदे करेंगी, और फिर दोबारा बगैर कुछ पढ़े आप दोबारा से सलाम करेंगी, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, दिल में तो नियत होती है ना गाजिया, हमारे दिल में तो ख्याल होता है ना कि हमसे गलती हुई है, इसलिए हम, और नियत हमेशा दिल में ही होती है ना, नमाज की नियत तो दिल में ही की जाती है। तो हम दिल में सोचेंगे कि मैं इस नमाज में मुझसे कमी हो गई है तो मैं 1 रकात पढ़ के सजदा सहू पढ़ूं, लेकिन हम शक पर छोड़ नहीं देते, कोई बात नहीं अब अल्लाह कबूल करने वाला है, सलाम फेर लिया अब कोई बात नहीं, अब हमारी नमाज हो गई, नहीं ये ना सोचे, ठीक है। कैन यू रिपीट दैट? अच्छा ओके, 1 मिनट। अगर नमाज में सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं आ रही मुझे। अगर नमाज में सजदा सहू, देखिए सजदा सहू 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। नहीं सिर्फ राइट साइड पर नहीं, इसमें कुछ उलमा मुझे पता है राइट साइड पर कहते हैं, लेकिन जो मैंने सही अहादीस से सीखा है वो दोनों साइड पे करने का है, ठीक है। सजदा सहू जो है
ہاں بالکل. تو لائک وین وی ریڈ 3 اور 4. ہاں دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے نماز پڑھی, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے آپ کو ایک خیال آیا کہ میں 4 رکعت میں نے پوری کر لی, اب میں تشہد میں بیٹھ گئی آپ, ٹھیک ہے. لیکن پھر تشہد میں بیٹھے بیٹھے اچانک سے آپ کو لگا کہ نہیں میں نے 4 نہیں پڑھی تھی, میں نے 3 پڑھی تھی. اب آپ کے دل میں شک ہو گیا ہے نا. ہاں سلام دونوں طرف کریں. میں اسی طرح کرتی ہوں اس لیے کہ مجھے صحیح حدیث سے میں نے اسی طرح سیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے کہ ایک طرف سلام کرتے ہیں تو واللہ عالم, لیکن دونوں طرف کرتی ہوں میں, اور میرے پاس میں نے یہی طرح سے سیکھا ہے, صحیح حدیث بھی اسی میں ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے سجدہ سہو کی تفصیلات بھیج دوں گی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کے دل میں شک دور ہو جائے. تو اب دیکھیں آپ نے 3 رکعت آپ تشہد میں پڑھے, آپ نے 4 کی نیت کی تھی. اب آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے لگا کہ اب آپ تشہد میں بیٹھ گئی ہیں, 4 رکعت آپ کی, لیکن پھر ایک دم سے خیال آیا کہ نہیں میں نے تو 3 پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گی؟ آپ جو ہے اگر پہلے تشہد میں ابھی بیٹھی ہیں, تشہد نہیں پڑھا, سلام نہیں پھیرا, صرف خیال آ گیا, تو پھر آپ اٹھ جائیں گی اور 4 رکعت پڑھیں گی, ٹھیک ہے. اور آپ پھر تشہد پڑھ کے سلام کریں گی, اور پھر آپ جو ہے 2 سجدے کریں گی. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گی اور پھر فوراً سے سلام پھیر دیں گی بغیر کچھ پڑھے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ ہوا کہ آپ کو شک ہوا کہ آپ نے شاید 3 پڑھی تھی یا 4, تو آپ نے کیا کیا, اس کوٹ کو جس میں شک تھا اس رکعت کو ریپیٹ کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی تھی اور آپ نے اب 5ویں پڑھی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کی نماز کو صحیح ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے سجدہ سہو کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے سلام بھی پھیر لیا, ٹھیک ہے. آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے سلام پھیر دیا اور آپ کھڑے ہوئے تھے, تو ایک صحابی آئے, بہت مشہور صحابی نہیں تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز مختصر ہو گئی ہے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی رکعتیں کم کر دی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو صحابی نے کہا مگر آپ نے تو 2 رکعت پڑھائی ہے اور 4 کی جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی کیا ہے میں نے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں. اب دیکھیں اتنی ساری باتیں بھی ہو گئی, صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بھی کی, پھر آپ نے کیا کیا, آپ دوبارہ اپنے مصلی پہ گئے. صحابہ کرام بھی اپنے ظاہر جماعت میں تھے, اور آپ نے 2 رکعت اور پڑھی, ٹھیک ہے. اور پھر سجدہ سہو سلام پھیرا, پھر سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیا. اور فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں, کبھی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ انشاءاللہ اگر مجھے ملی تو یہ حدیث میں آپ لوگوں کو دوں گی, تو آپ لوگوں کو دل میں تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کو, اور اس کے بعد اگر آپ کو کویسچنز ہوں گے نا تو انشاءاللہ میں اس کے بعد پوچھیے گا, کیونکہ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری طرح سے سامنے انفارمیشن نہ ہو اور آپ سوالات کریں گی تو شاید میرے جواب سے بھی آپ کو تسلی نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ کو پورے اس میں جتنے مختلف علماء کے وہ ہے نا رولنگ, اس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ اگر اختلاف بھی علماء میں ہے تو ہم کس طرح سے اس پر عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اور ایک اور مثال میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں شک کی, کہ دیکھیں شک کی بعض لوگ جو ہیں وہ شک کی بہت زیادہ ان کو ایک طرح سے بیماری ہو جاتی ہے کہ ہر وقت وہم میں رہتے ہیں, تو وہم میں اور جنرل شک میں فرق ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس وقت انسان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. تو وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نماز کو مت توڑو. دیکھیں
اگر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ وضو ٹوٹا واقعی میں تو نماز ٹوٹ گئی، لیکن وہم کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو مت توڑو جب تک تم کو ہوا خارج ہونے کی، جیسے ایک تو آواز نہ آ جائے یا پھر اسمیل نہ آ جائے. یعنی انسان کی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات سے وہم ہو رہا ہوتا ہے ہم کو پیٹ میں، اور یہ ایک شیطان ہے خاص طور سے جو کہ نمازی کے لیے یہ سچویشن پیدا کرتا ہے کہ نمازی کو وہم پڑ جائے کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ کرنے لگتا ہے. تو ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ آواز سنیں یا اسمیل محسوس کریں تو اس وقت ہم نماز کو توڑیں، کیونکہ پھر نماز ہماری وضو ٹوٹ گیا. اور ایسی صورت میں جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران تو پھر پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سجدہ سہو کر کے آپ باقی ادھوری نماز پوری نہیں کر سکتے. فرق سمجھ میں آیا؟ اگر وضو نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، 4 رکعت میں سے 2 کری ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ اب یہ نہیں کریں گے کہ دوبارہ وضو کر کے صرف 2 رکعت پڑھیں گے، نہیں، آپ دوبارہ وضو کر کے پوری نماز دہرائیں گے. تو پہلے جو ہماری سچویشن یہ تھی کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا تھا، ہم کو صرف شک ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو شک میں ہم نے نماز پوری نہیں دہرانی، ہم کو صرف جتنا شک ہے کہ 1 رکعت کی کمی ہوئی ہے تو 1 رکعت پوری کرنی ہے اور پھر سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن یہاں پر نہ سجدہ سہو نہیں کرنے کا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اگر واقعی ہمیں اب یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو ہم کو اس نماز کو توڑ کر دوبارہ وضو کر کے پورا نماز پڑھنا ہے. یہ بات کلیئر آ گئی؟ سب کی سمجھ میں آئی؟ اس میں تو کوئی کسی کو اختلاف یا شک یا نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، پھر میں سجدہ سہو کی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوشش کر کے ساری انفارمیشن اس ویک میں بھیج دوں گی، اور اگر میں بھول جاؤں تو مجھے کوئی پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہ میں نے آپ لوگوں کو وعدہ کیا ہے کہ سجدہ سہو کی انفارمیشن بھیجوں گی آپ کو، اور اس کے بعد آپ پڑھ لیجیے گا، اور پھر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ.